अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेरे ढेर सारे दोस्त अहबाब हैं जो कि कॉलेजेस और स्कूल के बिजनेसेस में हैं और मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनसे डिस्कशन होती है। तो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, जी हम अपने कॉलेजेस और स्कूल्स को किस तरह से सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जनाब सक्सेसफुल करने का तो प्रोसेस बाद में आएगा। तो सबसे पहले देखें कि जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी हमारे इर्द गिर्द हैं वो नाकाम क्यों हो जाती हैं। तो उसमें फिर उनको मैं वन बाय वन जो है डिफरेंट पॉइंट्स उनके साथ शेयर करता हूँ। वो पॉइंट्स मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रनिंग योर। तो जनरली कुछ बेसिक जो बोल्ड पॉइंट्स हैं वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ। प्लानिंग में जैसे कि मैंने अभी आप तक वो डेडिकेशन होनी चाहिए और सब लोगों को एक पॉइंट पे इकट्ठा होकर फोकस कर होके काम करना चाहिए, तो फिर आप विन कर जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेरे ढेर सारे दोस्त अहबाब हैं जो कि कॉलेजेस और स्कूल के बिजनेसेस में हैं और मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनसे डिस्कशन होती है। तो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, जी हम अपने कॉलेजेस और स्कूल्स को किस तरह से सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जनाब सक्सेसफुल करने का तो प्रोसेस बाद में आएगा। तो सबसे पहले देखें कि जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी हमारे इर्द गिर्द हैं वो नाकाम क्यों हो जाती हैं। तो उसमें फिर उनको मैं वन बाय वन जो है डिफरेंट पॉइंट्स उनके साथ शेयर करता हूँ। वो पॉइंट्स मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रनिंग योर एजुकेशन बिजनेस, सो दैट यू शुड नो ऑल अबाउट द पॉइंट्स, ताकि आपसे वो एरर्स और मिस्टेक्स ना हो जाएं जो कि बाकी लोगों से हो जाते हैं। नंबर वन जो मैंने देखा है और फोरमोस्ट जो मिस्टेक लोग करते हैं वो लोकेशन का जब इंतखाब करते हैं अपना कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, वो कॉलेज है या स्कूल है, तो वो प्रॉपर लोकेशन जो है वो उनके पास नहीं होती है। और वो हालांकि प्रॉपर लोकेशन भी अगर उनको मिल रही हो, लेकिन वो उनकी कोशिश ये होती है कि किसी सस्ती सी जगह पर दूर दराज के इलाके में अपना स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो बना ली जाए। और इस तरह करने से उनको अपेरेंटली तो बेनिफिट नज़र आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे लैंड भी सस्ती होती है। अगर वो रेंट पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो रेंट भी उसका कम होता है, लेकिन वो पब्लिक की रीच से बहुत दूर चले जाते हैं। और ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो क्योंकि पब्लिक के हार्ट में होते हैं, तो इसलिए पब्लिक के लिए इजीली एक्सेस होती है। हाँ, अगर आप बहुत दूर दराज अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जाके लॉन्च कर रहे हैं और आपके पास कुछ ऐसा फार्मूला है जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है, तो उसमें हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग आपके पास ज़रूर मूव करके आ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो एट द फोर मोस्ट प्लेस आपका जो इंस्टीट्यूट है वो फ्लॉप होने के ढेर सारे चांसेस हो जाते हैं। तो लिहाजा कई ऑर्गेनाइजेशन को मैं देखता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ बड़े दिल के साथ लोगों ने शुरू की, लेकिन वो नाकाम हो गए। तो लिहाजा अगर नाकामी से बचना चाहते हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लोकेशन ज़रूर देख लीजिएगा। और लोकेशन के हवाले से भी चंद पॉइंट्स हैं, जिसमें से सिंपली ये कि आप नीड एनालिसिस तो करते होंगे कि जो आप इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं तो उसकी कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे लोगों को ढेर सारी उसके बेनिफिट्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो इन पॉइंट्स को ज़रूर आप देखेंगे। द वेरी फर्स्ट मिस्टेक जो कि लोग करते हैं वो आप नहीं करेंगे, तो उम्मीद है कि चीज़ें आपकी फेवर में आ जाएंगी। अच्छा जी, दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जब वो अपनी टीम हायर करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हवाले से, दिल तो उनको बड़ा चाहता है और आइडियल भी होते हैं, जी हमें एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, और वो एक्सपीरियंस बंदे उनको पिक कर लेते हैं जिन्होंने नो डाउट इस फील्ड में काफ़ी अर्सा टाइम तो गुजारा है, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में कोई अचीवमेंट्स नहीं होती। अचीवमेंट्स क्या हैं कि उनकी रिप्यूट इस तरह से नहीं होती कि दे हैव बीन अ सक्सेसफुल लीडर। हाँ, वो सक्सेसफुल टीचर हो सकते हैं, वो सक्सेसफुल कोई भी डेजिग्नेशन होल्डर हो सकते हैं, लेकिन एज़ फार एज़ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन उनका शायद इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जब आप उनको अपॉइंट करते हैं, उनको हायर करते हैं, तो वो अपने तौर पे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है तो वो इतनी ज़्यादा जल्दी फ्लरिश नहीं कर पाता और आपकी जो एक्सपेक्टेड सक्सेस होती है वो नहीं मिल पाती। तो लिहाजा जब कभी भी आप अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो, और ख़ास तौर पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ पे लोग अपने बच्चों को आपके पास भेजते हैं और इस वजह से भेजते हैं कि वो सक्सेसफुल हों, कामयाब हों, उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों, उनके डिसिप्लिन हो, उनकी तालीम और तरबियत दोनों का ख्याल रखा जाए और पेरेंट्स को भी लूप में लिया जाए, तो ऑल दैट हैपन्स बाय एन एक्सपीरियंस टीम। तो लिहाजा इन एक्सपीरियंस टीम जो होती है वो शायद एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो कॉलेज होता है वो बैंकरप्ट हो जाता है, या वो इंस्टीट्यूट कोई भी एजुकेशन का वो बैंकरप्ट हो जाता है। जो थर्ड मिस्टेक लोग करते हैं वो ये करते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते।
اب پلاننگ کے بھی کچھ سٹیپس ہیں نو ڈاؤٹ، جو میں ابھی فردر جو میری ویڈیوز آئیں گے اس میں پلاننگ سٹیپس بھی آپ کو بتا دوں گا، خاص طور پہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے. تو جنرلی کچھ بیسک جو بولڈ پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. پلاننگ میں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، لوکیشن آ جاتی ہے، پھر ٹیم کی اویلیبلٹی آ جاتی ہے، پھر اس میں آپ نے ایسٹیمیٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس آرگنائزیشن کو میں فار 2 ایئرز رن کرنا ہے تو مجھے کتنی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے مطابق آپ اس ایکٹیویٹی کو سٹارٹ کرتے ہیں. پھر آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے انفراسٹرکچر اور ٹیم کی سیلریز کے علاوہ ادر جو مسلینیس اکاؤنٹس ہیں، ہیڈس ہیں، اس کے لیے کتنی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو جب آپ پراپر پلاننگ کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک آئیڈیل انویسٹمنٹ کا پتہ چل جاتا ہے، جس کے بعد جب آپ یہ سیٹ اپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ہچ محسوس نہیں ہوتی. لیکن جب آپ نے پلاننگ نہیں کی ہوتی اور آپ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو 2 یا 3 ماہ کے بعد ہی آپ کا بجٹ ختم ہو جاتا ہے، یا جب کبھی بھی آپ کے نوٹس میں پھر نئے ایکسپینسز آتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے پلان نہیں کیا تھا، تو وہ بھی آپ کو پریشان کرتے ہیں. تو اس کا خمیازہ جو ہوتا ہے وہ پھر اسٹوڈنٹس بھی بھگتتے ہیں، وہ آپ کی جو ٹیم آپ نے ہائر کی ہوتی ہے وہ بھی بھگتتی ہے، اور ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے 6 ماہ کے بعد ہی آپ کا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا دا تھرڈ پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پراپر پلاننگ ضرور کر لیں. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے تو اپنے ساتھ پارٹنرز ملا لیں، لوگ ملا لیں، ہم خیال لوگ ملا لیں، وہاں سے آپ اپنی انویسٹمنٹ کو اکٹھا کر کے لیکن ایک آئیڈیل طریقے کے ساتھ اپنے انسٹیٹیوٹ کو آپ سٹارٹ کریں، کیونکہ آپ ایک خدمت کے جذبے کے ساتھ سرشار ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ سروس پرووائڈ کریں، ان کو آئیڈیل ایجوکیشن انوائرمنٹ دیں، آپ ان کو انوویشن اینڈ کریٹیوٹی سکھائیں، ان کو آپ گلوبلی ٹرین کریں، ان کو آپ سکلز دیں. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کے لیے آپ کو اچھی انویسٹمنٹ چاہیے. لیکن اگر ود لویسٹ انویسٹمنٹ اف یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اٹ، تو بیفور ٹائم ہی میں آپ کو بتا دوں اسٹارٹ ہونے سے کہ اٹ مے گیٹ لاس. تو لہذا تھرڈ جو مسٹیک ہے، اگر آپ سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں تو یہ نہ ریپیٹ کیجیے گا. دا فورتھ مسٹیک، چلیں جی آپ نے آرگنائزیشن بنا لیا، آپ نے پلاننگ نہیں کی لیکن چل پڑا، سیٹ اپ بن گیا، لیکن اب وہاں پہ مینجمنٹ ہی پراپر نہیں ہے. مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے رول اور گولز اور ان کے KPI وہ پراپرلی اناؤنس ہونے چاہیے، اور اس کا پراپرلی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، فیڈ بیک کا نظام ہونا چاہیے. اور سیکنڈلی جو سب سے بڑی چیز ہے، کوئی بھی شخص جب کبھی بھی آپ کے انسٹیٹیوٹ میں وزٹ کرے تو اس کو ہر سٹیپ پہ فیسیلیٹیشن کا احساس ہو، وہ انٹرنس ہو، وہ ریسیپشن ہو، وہ کنسرن آفس ہو، وہ کسی ڈیزگنیشن ہولڈر کا آفس ہو، وہ پرنسپل صاحب کا آفس ہو، وہ ڈائریکٹر صاحب کا آفس ہو. ہر جگہ پہ اگر اس کو فیسیلیٹیشن محسوس ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فیسیلیٹیشن محسوس ہوتی ہے، نہ صرف تھیوریٹیکل بلکہ پریکٹیکل، بلکہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ پراپرلی سسٹمیٹک وے میں، تو لہذا یہ ایک ایسا امپریشن ہوتا ہے کہ جو کہ لوگوں کو فورس کرتا ہے کہ وہ آپ کے آرگنائزیشن میں آئیں. لیکن اگر اس کے برعکس آپ کی مینجمنٹ اچھی نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پور مینجمنٹ ہے، جیسے کوئی بندہ گیٹ سے داخل ہوتا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس نے اپنے کام کو سولو کرنے کے لیے کس آفس میں جانا ہے. ریسیپشن پہ جاتا ہے تو وہاں پہ ریسیپشن پہ لوگ موجود نہیں ہوتے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ڈیل کیسے کرنا ہے. اس طرح سے وہ کسی کلرک کے آفس میں چلا جاتا ہے، کسی اکاؤنٹس آفس میں چلا جاتا ہے، ایڈمیشن آفس میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ ٹرین ٹیم بیٹھی نہیں ہوتی اور وہ پراپرلی اس کو ہینڈل نہیں کرتی ہے. اسی طرح سے وہ پرنسپل صاحب کے پاس چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا کام کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو ایز اے ہول انکم، ایکسپینس، لیوز، ریگولیرٹی اینڈ سو آن، ڈھیر سارے وہاں پہ ہیڈس ہیں. اگر کسی بھی جگہ پہ پراپر مینجمنٹ نہیں ہوگی، اس کا ریکارڈ نہیں ہوگا، اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، تو آرگنائزیشن جو ہوگی وہ ناکام ہو جائے گی. اچھا جی، ففتھ مسٹیک جو لوگ کرتے ہیں جن کے انسٹیٹیوٹس پراپرلی گرو نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ وہ غلط پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں. غلط پلیٹ فارم سے مراد یہ ہے کہ وہ جس نیم کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس کی ریپوٹیشن کے حوالے سے ڈھیر سارے چیلنجز ہوتے ہیں. تو اسی ریپوٹیشن کو وہ لے کے جب بیٹھتے ہیں تو ایز اے ہول جب اس کے متعلق ایک بیڈ اوپینین پائی جاتی ہے تو ہاؤ کین وی میک اٹ گڈ اوپینین اباؤٹ دیٹ.
تو ہاں آپ آپریشنز کر کے اس کو بہت بہتر کر سکتے ہیں، لیکن پلیٹ فارم کا انتخاب کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جو سکسیزفل ہے، جو کہ نیشن وائڈ جس کی امپورٹنس ہے، جس کے جو کرتا دھرتا ہے، جس کو وہ رن آن کرنے والے لوگ ہیں، واقعی وہ ان کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے، اور وہ تقریباً جتنے عرصہ سے آرگنائزیشنز کو رن کر رہے ہیں تو ان کے کھاتے میں ڈھیر ساری اچیومنٹس آ چکی ہوئی ہیں. تو دیز آر دا بیسک تھنگس جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ آپ نے کس پلیٹ فارم سے اپنا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کرنا ہے. آل دو اف یو فیل یور سیلف کہ آپ خود سے ایک اپنے طور پہ ایک پلیٹ فارم بن سکتے ہیں، تو کہ اگر وہ امپریسو ہے، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کریڈیبل ہیں، تو کہ یو مے اسٹارٹ یور سیلف. بٹ وین ایور وی آر اسٹارٹنگ آر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ پرٹیکولرلی ناؤ ڈیز، جس میں برانڈز جو ہیں اس کو پریفر کیا جاتا ہے، برانڈز گارنٹی دیتے ہیں کامیابی کی. تو جتنا اسٹرانگ برانڈ ہوگا، جتنا وہ اولڈ برانڈ ہوگا، جس کے ساتھ سکسیس سٹوریز ڈھیر ساری ہوں گی، تو آٹومیٹکلی وین یو آر گوئنگ ٹو لانچ آن دیٹ پلیٹ فارم، وہ کوئی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے، تو آپ باقی سکسیزفل ہو جائیں گے. اف یو ڈونٹ ہیو ویری گڈ پلیٹ فارم تو موسٹ پروبلی اٹ وڈ گو ٹو لاس. جی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس میں 3 سے 4 ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک تو یہ کہ لیک آف انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پیسے پراپرلی نہیں ہوتے، چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ مینیج نہیں کر پاتے اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے. اور سیکنڈلی آپ اپنے آپ کو ایک اکیلا فاؤنڈر سمجھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ آپ خود مینیج کر لیں گے، لیکن آرگنائزیشن کا برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے. جہاں پہ آپ کو 2 سے 3 پارٹنر مل جائیں تو وہ آپ کے لیے کافی بہتری ہو سکتی ہے، وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کے کاموں کو بانٹ سکتے ہیں. تو ایک ٹیم کی شکل میں اگر آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کا بہت زیادہ بینیفٹ ہو جاتا ہے. آرگنائزیشن آپ بنا لیتے ہیں، ٹیم ہائر کر لیتے ہیں اینڈ سو آن، انویسٹمنٹ بھی پوری کر لیتے ہیں، لیکن اگر ایفرٹ پراپرلی نہ ہو رہی ہو، سب لوگ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے اپنے منزل کی طرف سفر نہ کر رہے ہوں، تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. تو لہٰذا ڈیڈیکیشن اگر آپ میں ہے، بینگ آن آنر، تو وہ آپ کی ٹیم کے اندر بھی ہونی چاہیے، اور ایون کہ آپ کے ایڈمن کے اندر ہونی چاہیے، آپ کے جو گارڈ آفس بوائز تک وہ ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے، اور سب لوگوں کو ایک پوائنٹ پہ اکٹھا ہو کے فوکس ہو کے کام کرنا چاہیے. تو پھر آپ ون کر جاتے ہیں. تو یہ چند پوائنٹس تھے جو کہ اپیرنٹلی ایک کہہ لیں کہ سمری ہے کہ کوئی ایجوکیشن کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ سکسیزفل کیوں نہیں ہو پاتی، اور اگر وہ یہ مسٹیکس نہ رپیٹ کی جائیں، اس کے برعکس چیزوں کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کیا جائے اور چیزوں کو صحیح طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جائے اور ڈیڈیکیشن اور سنسیریٹی کے ساتھ ورک آؤٹ کیا جائے تو کامیابی مل جاتی ہے. ایجوکیشن پرووائڈ کرنا لوگوں کو، میرا خیال ہے کہ یہ مور دین جو ہے ایک پروفیشن ہے. اٹس جسٹ لائک اے ورشپ. جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے بچوں میں ویلیوز ایڈ کرتے ہیں، اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنی فیملیز کا سہارا بن سکیں، اپنی فیملیز کو آگے لے کے جا سکیں، اور وہ نہ صرف فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں بلکہ مورلی اپنی تربیت کر سکیں، کریکٹر بلڈنگ کر سکیں اور اچھا شہری بن سکیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے میرا خیال. یہاں پہ آپ وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو کہ اخلاقی طور پہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اور ڈاکٹرز بناتے ہیں، انجینئرز بناتے ہیں، ٹیچرز بناتے ہیں، بیوروکریٹ بناتے ہیں، اور وہ لوگ آپ یہاں پہ پیدا کرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہمارا واقعی فیوچر ہے. تو لہٰذا جب کبھی بھی آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہے ہیں تو اپنا ویژن بہت بڑا رکھیے گا، اپنا مشن بڑا اسٹرانگ رکھیے گا، اپنی ویلیوز جو آپ اناؤنس کریں ان کو آپ فوکس کیجیے گا، ان پہ عمل کیجیے گا. پھر دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کی جو ایجوکیشن آرگنائزیشن ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. لیکن دا مسٹیکس دیٹ آئی ہیو پوائنٹڈ آؤٹ کائنڈلی ان کو رپیٹ مت کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. پھر فردر آن ایک پوری سیریز ہے کہ ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو اوپن کیسے کر سکتے ہیں، اس کے کون سے فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. پھر آگے تقریباً 9 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر میں انشاءاللہ آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا. پھر اس کے بعد جو ہمارے لیڈرز ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا. پھر رول آف ٹیچرز آ جاتا ہے، پھر اسٹوڈنٹس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. تو ایز اے ہول انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اپنے آرگنائزیشن کو فرام دا فرسٹ بریک ٹل اینڈ جو کامیابی ہے اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنی ویڈیوز کے تھرو.
آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا، اور آپ کی جو بھی کوئریز ہوں گی آپ تو اس کو میسیج کر سکتے ہیں، کوئریز کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے مطابق جو بن پایا آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی.